السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی اسٹوڈنٹس۔ جو بایولوجی کا چیپٹر 1 ہے، نئی 9th کلاس کا نیا سلیبس کا، بیٹا جو بورڈ میں جو امپورٹنٹ کوشچن ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، کس طرح آتے ہیں، ہم نے اس کو مارک کر دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم سی کیوز شارٹ، تو یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں ایک ایک چیز بتا دیتا ہوں۔ اچھا بچے یہاں تھوڑا سا کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ سر یہ تو بک تو نئی ہے، آپ نے بورڈ کے پیپر کے لحاظ سے کیسے بنا دیے؟ بھائی یہ بک نئی ہے، لیکن جو اس کے ٹاپک ہیں نا یہ پرانے ہی ہیں، یہ پرانے بک کے ہی ٹاپک ہیں۔ تو جو بورڈ کے پیپر میں نے سارے سامنے رکھے ہیں، پنجاب کے تمام بورڈ ہیں، ان کے لحاظ سے یہ مارکنگ کی گئی ہے۔ آپ یہ اپنی بک پہ بھی مارک کر لیں، آپ کا کلاس میں کوئی ٹیسٹ ہوگا یا بورڈ کے پیپر کا کوئی ٹیسٹ ہوگا، انشاءاللہ ان سے باہر کوئی کوشچن نہیں آئے گا۔ تو آپ نے یہ مارکنگ اسی طرح کرنی ہے، میں آپ کو کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا، جو بچے یہ لیکچر سمجھنا چاہتے ہیں، ہم نے چینل پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، آپ جا کے چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ چینل پہ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، ایک ایک ٹاپک، ایک ایک لیکچر سمجھایا ہوا ہے، اور تمام کے تمام سبجیکٹس کا اسی طرح کیا ہوا ہے۔ تو اب اگر یہ سمجھنا بھی چاہتے ہیں تو چینل پہ چلے جائیں۔ تو اب میں آپ کو 1 by 1 تھوڑا سا بتا کے گائیڈ کر کے مارک کروا دیتا ہوں۔ آپ اپنی بک کا پیج نمبر 3 جو ہے وہ آپ اوپن کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ بک کا پیج نمبر 3۔ اچھا بیٹا، اس پہ سوری 5، 3 پہ تو چیپٹر 1 ہے، یہ جو 5 یہاں یہ سائنس کی ڈیفینیشن آتی ہے، یہ بورڈ میں آئی ہوئی ہے، آپ نے یہاں سے یہاں تک اس کو مارک کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ بہت بار آیا، بایولوجی کا مطلب کیا ہے، بایولوجی ورڈ کا مطلب، لفظ کا مطلب کیا ہے، تو یہاں سے یہاں تک آپ نے اس کو مارک کر لینا۔ یہ ایس کیو بیٹا جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے شارٹ کوسچن، یہ بورڈ میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بیٹا یہ زولوجی اور باٹنی کو میں نے مارک الگ الگ کر دیا ہے، لیکن یہ بورڈ میں بہت بار کوسچن آ چکا ہے، اور یہ کوسچن آتا ہے کہ زولوجی اور باٹنی میں کیا فرق ہے، تو یہ اکٹھا آتا ہے۔ اور یہ جو مائکرو بایولوجی ہے یہ الگ سے آتا ہے، تو یہ آپ نے مارک کر لینا، ٹھیک ہے؟ پورا کر لیں گے تو بہت اچھا ہوگا، نہیں تو یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد بیٹا آپ کا جو نیکسٹ کوسچن ہے، یہ جتنی بھی شاخیں ہیں نا ان کو بیٹا میں نے ویسے جو ویک بچے ہیں ان کے لیے یہ اتنا کر دیا، لیکن میں تو کہتا ہوں آپ ان کو ایگزامپل کو بھی نہ چھوڑے، یہ پورا پورا کرے، کیونکہ شاخیں جو ہیں اس کی نہ صرف شارٹ میں آتی ہیں بلکہ لانگ بھی آ سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ان کو آپ اس طرح مارک کر لیں، اور یہ جو باکس جتنے بھی ہیں یہ ضرور کریں، یہ ضرور کریں، کیونکہ اس میں سے ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے اور شارٹ بھی، یہ والا ایم سی کیوز آپ کا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والا یہاں تک ہوگی اس کی مارکنگ۔ اچھا یہ دیکھ لیں اس کی مارکنگ یہاں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں فوسلز کی، یہ بورڈ میں کوشچن ہے، کئی بار بورڈ میں آ چکا ہے، تو یہ شارٹ کوشچن مارک کریں۔ پھر یہ ٹیکسونمی ہے، ایکولوجی ہے، یہ بیٹا اس کی ساتھ ساتھ اپنے بک اوپن کریں، اور یہ جیسے جیسے میں نے مارک کیا ہوا ہے آپ بھی یہی کریں، انشاءاللہ آپ کا کوشچن بورڈ میں کوئی نہیں مس ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک میں یہ دیکھ لیں، یہ اسی طرح آپ نے بھی مارک کر دینا ہے جس طرح میں نے کیا ہوا ہے۔ آپ جب آپ کے کلاس میں ٹیسٹ ہوں گے آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری مارکنگ جو ہے وہ صحیح ہوئی ہے۔ تو بایو اکنامکس، اچھا یہ اس کو میں کوشچن اس وجہ سے نہیں بتا رہا کیونکہ یہ برانچز ہیں، یہ اسی طرح آئیں گی، بایو اکنامکس کیا ہے یا بایو ٹیکنالوجی کیا ہے، اس میں یعنی کوئی کوشچن کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں بنے گا۔ چیپٹر 1 میں زیادہ تر اسی طرح سیدھے سیدھے کوشچن آئیں گے، آگے بنیں گے ڈفرینٹ، لیکن یہاں یوں ہی بنے گا کہ ڈینسٹی کی تعریف کریں یا فارماکولوجی کیا ہے، اسی طرح آئے گا۔ اس لیے میں اس کو کوشچن پہ زیادہ زور نہیں دے رہا، آنسر آپ یہ مارک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے اب آگے یہ ہارٹیکلچر ہے، یہ اس کو مارک کر لیں۔ اچھا بیٹا یہ باکس آپ نے ضرور کرنا ہے، یہ ایم سی کیوز اور شارٹ کے لحاظ سے آ سکتا ہے۔ پھر آپ کی یہ بایو ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن بورڈ میں بار بار آئی ہوئی ہے۔ پھر یہ جو آپ کا زندگی کا علم حاصل کرنے کے متعلق پرانی ہدایات ہے، اس میں سے ایز سچ کوئی کوشچن نہیں آتا، یہ اب آپ کا امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہے۔ جو سائنس سوری وہ بایولوجی کی میں نے بتایا نہیں آپ کو۔ اچھا دیکھیں یہ لانگ کوشچن اور شارٹ کوشچن اکٹھا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے بھئی؟ دیکھیں یہ لانگ بھی آیا ہوا ہے بورڈ میں، اور اس میں سے یہ شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے، اس طرح یہ چیز ہوئی پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اوپر والا جو شاخیں تھی وہ بھی لانگ بھی آ سکتا ہے۔ اچھا لانگ کیسے آئے گا کہ کوئی سی 4 شاخیں بتائیں، یا مشترکہ شعبے ہیں، کوئی سے 4 شعبوں کے نام ایکسپلین کریں، تو یہ کافی سارے ہیں، ایز اے شارٹ بھی آپ نے کر لینا ان کو، اور یہ لانگ بھی آ سکتا ہے، تو لانگ کوئی سے 4 آئیں گے، ٹھیک ہے جی؟ پھر اس کے بعد یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے، اس میں یہ 2 شارٹ کوسچن پڑے ہوئے، بایولوجیکل میتھڈ
اور سائنٹیفک یہ بیٹا یہ بہت بار آیا ہو کہ مراحل کے صرف نام لکھے، یہ نام آتے رہتے ہیں. پھر یہ سائنسی مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ شارٹ کوسچن آتا رہتا ہے. پھر یہ مشاہدات اور اس کی ٹائپس کے معیاری اور مقداری مشاہدات کیا ہوتے ہیں، ہائپوتھسز کیا ہوتا ہے، ہائپوتھسز کی خصوصیات کیا ہیں، یہ پوائنٹس آپ کو لکھنے ہیں. پھر ڈیڈکشن کیا ہے، یہ بہت بار ڈفرینس آتا ہے کہ ہائپوتھسز اور ڈیڈکشن میں فرق کیا ہے. پھر یہ تجربات یہ ضرور آپ کریں، ٹھیک ہے. یہ بیٹا میں نے مارک نہیں کیا لیکن بورڈ میں بہت دفعہ یہ کوشچن آتا ہے کہ یہ والے نا، یہ تجرباتی گروپ اور اس کنٹرول گروپ میں کیا فرق ہے، یہ ضرور آپ نے کرنا ہے. یہ بورڈ میں کئی بار پاس پیپر دیکھ لے، حالانکہ وہ پرانی بک کے ہیں لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ٹاپک اس میں تھا تو یہ کوشچن آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا یہ کوشچن، یہ نظریہ اور ہاں نظریہ اور قانون میں فرق کیا ہے، یہ والا ضرور آپ نے کرنا ہے، یہ فرق والا، ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ اب یہ بایولوجیکل مسئلہ یہ شارٹ کوشچن آ سکتا ہے آپ کا. اس کی جو مشاہدات تھے ملیریا کے مسئلے کے، یہ پوائنٹس آپ کے آ سکتے ہیں. یہ شارٹ کوشچن آپ کا پلازموڈیم آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ والا مشاہدات، یہ والا کوشچن آپ کا آ سکتا ہے. تو باقی اینوفلیز یہ ضرور کریں، یہ ضرور آپ شارٹ کوشچن یہ جو میں نے مارک کر دیے نا یہ آپ کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کا بورڈ میں کوشچن کوئی مس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ لے جی، اب پہلے چیپٹر کے آپ خود دیکھ لیں کتنے کوشچن ہوں گے، ان کو مارک کریں، مارکنگ آپ کی سامنے ہو جائے گی، بس ان کو رٹا لگا کے پی جائیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو چیپٹر 1 سے چیزیں آنی ہیں وہ یہی ہے. آپ اپنی بک پہ بھی آپ کی یہ مارکنگ ہونی چاہیے اور ان کو بس یاد کریں، کیونکہ بیٹا جو اگر آپ نے بایو رکھی ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ نے بھائی ڈاکٹر بننا ہے اور بایو کی فیلڈ میں جانا ہے تو محنت آپ نے کرنی ہے. بایو والے کبھی بھی محنت سے نہیں بھاگتے، تو یہ آپ نے دبا کے محنت کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین. بیٹا باقی اس پہ نا بڑی محنت ہوتی ہے، یہ آپ صرف یہ ٹک لگے ہوئے نہ دیکھیں. کبھی آپ سوچ رہے ہو کہ سر یہ ٹک ہی تو لگانے ہوتے ہیں، ہم بورڈ کے سارے پیپر پیٹرن دیکھتے ہیں کہ پیپر میں کیا کیا چیزیں آتی رہتی ہیں، اس لحاظ سے یہ مارکنگ ہوتی ہے، تو اس پہ محنت لگتی ہے. اب دوسرے چیپٹر کی مارکنگ تبھی ہوگی جب آپ کمنٹس میں بتائیں گے کہ سر اس سے ہاں جی فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ نے محنت کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو جو بچہ بتائے گا کمنٹ میں، کمنٹ کے لحاظ سے اگلے چیپٹر کی مارکنگ ہوگی وہ آپ نے ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.